السلام علیکم دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل بزم فاطمۃ الزہرا ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ نکاح کی مجلس ہے۔ جناب مرحوم احمد ولی صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور عزیزم حسین احمد اور حسینی سلمہ کا نکاح انتہائی بابرکت مجلس ہے، لیکن یہ مجلس تماشوں کے بیچ کھو گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت پیغام دیا جاتا ہے باقاعدہ ایک چھوٹی سی تقریب کر لی جاتی ہے، اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں تو نہیں، یہ محمدی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ورنہ ہم جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہاں اس کے بعد پھر پکا کرنے کی رسم ہوتی ہے، اس کے بعد رکائی کی رسم ہوتی ہے، اس کے بعد گود بہائی کی رسم ہوتی ہے، اور اس کے بعد تانتا بندہ رہتا ہے آنے والوں کا جانے والوں کا۔ سلامی کے وقت بھیڑ ہوگی، ناشتے کی ٹیبل پہ بھیڑ ہوگی، کھانے کے اوپر مارا ماری ہوگی، اور اس کے بعد جاتے وقت دروازے کے اوپر تماشا ہوگا۔ اگر بھیڑ نہیں ہوگی، اہتمام نہیں ہوگا تو صرف نکاح کی مجلس میں وہاں چند بوڑھے جو اگلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اتفاق سے نماز پڑھنے آگے تو وہی بیٹھ جاتے ہیں، باقی کوئی شرکت نہیں ہوتی۔ جبکہ سچ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اگر ہم اس پورے پروسیس میں سے اور یہ جتنے بھی اسٹیپس ہیں ان میں سے صرف نکاح کو مائنس کر دیں تو آپ دیانت کے ساتھ بتا دیجئے کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا ہے، تماشے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ میں نے گفتگو کرنے کا حق مانگا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نکاح میں خطبہ ہے اور خطبے کے معنی تقریر ہے۔ میں نے دو چیزیں ایسی دیکھی ہیں، ایک نکاح کی مجلس اور نکاح میں ہونے والے اعمال، اور ایک تجہیز و تکفین کا معاملہ۔ ان دو میں ٹینڈنسی فالو کی جاتی ہے، یہاں مسائل کی رعایت نہیں کی جاتی، مسائل کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں تذکرے میں آئیں تو پھر اس نکاح کی ایک بڑی خوبصورتی اور ایک خصوصیت ہے جسے ذکر کرنا ہے اصل میں۔ یہ نوجوان جو بظاہر بڑا سیدھا سادہ ہے، اس نے اتنی ہمت اور حوصلے کا کام کیا ہے کہ علماء اس وقت اس کام کو کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر پا رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہیز اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کے پاس جو دلائل ہوں وہ دلائل آج اپنے درست کر لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں اور آپ کی پوری شریعت میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں، اور جس کی معلومات میں یہ ہو کہ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سامان دیا تھا تو وہ آج اپنی ساری معلومات اور حوالے درست کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو آپ بتلائیے حضرت رقیہ کو جہیز کیا ملا تھا، حضرت زینب کو کیا ملا تھا، حضرت ام کلثوم کو کیا ملا تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رقیہ اور زینب کے نکاح دو کسی ایک چیز کا تذکرہ آپ کسی حوالے سے ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا گیا ہے وہ جہیز کیا تھا؟ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ جن لوگوں نے پڑھا ہوگا ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے حضرت علی سے پوچھا تھا تمہارے پاس کیا ہے، گرستی کے نام پر تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کا جواب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صرف ایک زرہ وہ کرتا یا آبا کہلاتا ہے، وہ قمیص کہلاتی ہے جو یا تو ریشم کی ہوتی ہے یا پھر لوہے کی کڑیوں سے بنائی جاتی ہے، جس پر تلوار کے وار اثر نہیں کرتے، چونکہ جنگجویانہ مزاج ہے اس لیے وہ موجود تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو فروخت کر دو۔ لے گئے فروخت کرنے کے لیے، خریدی کس نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخاوت میں طاق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے انسانیت کو سکھلایا کہ اگر آپ کے پاس مال ہو تو اس کو کس طرح خرچ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ 470 درہم میں خرید لی، اور خریدنے کا بھی انداز انتہائی اچھوتا اور البیلا کہ پیسے بھی دے دیے اور سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہ 470 درہم حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، انہی سے سامان آتا ہے۔ کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ یہ جہیز ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہو تو پھر دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈاپٹڈ ہیں، متبنہ ہیں، لے پالک ہیں، گود لیے ہوئے،
کب گود لیا تھا وہ میں بتلا رہا ہوں. حضور کی عمر مبارک جس وقت 25 سال تھی، اس وقت مکہ مکرمہ میں جان لیوا قحط پڑا تھا اور ابو طالب کے 10 اولاد ہیں. تو حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا ویسے ہی تنگ حال ہیں اور اوپر سے 10 بچوں کی کفالت ان کے لیے بڑی مشکل ہے اور قحط کا زمانہ، چلو ہم لوگ ان کا تھوڑا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور ان کے بچوں میں سے ایک ایک ہم لوگ لے آتے ہیں. دونوں نے جا کر کے حضور کی خدمت میں گزارش کی، وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں گزارش کی اور کہا کہ آپ کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، ایک ایک بچہ ہمارے حوالے کر دیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ طالب کے سوا جسے چاہو لے جاؤ. حضور نے حضرت علی کو لے لیا اور حضرت جعفر ابن عبد المطلب نے کسے؟ حضرت عقیل کو لیا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ابو طالب کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے آپ کو، ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ ہجرت سے 1 سال پہلے بلکہ ہجرت کے سال ہی فوت ہوئے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ جہیز نہیں، وہ اپنے بیٹے کی گرہستی. اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام کر سکتے ہیں. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اسلام کے اوپر یہ بڑا الزام ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، عورتوں کو کم درجے کا سمجھتے ہیں، عورتوں کو مزدور بنایا ہے، عورتوں کو قید کر لیا ہے، عورتوں کو پردے کے پیچھے محبوس کر کے رکھا ہے. تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اتنا لحاظ ہے اسلام میں عورت کے حقوق کا کہ حضور نے 2 ٹوک فرمایا. مشکات کی کتاب النکاح کی پہلی روایت، بلکہ تمام ابواب النکاح کی پہلی روایت ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو، طاقت 2 طرح کی، جسمانی ضرورت پوری کرنا اور معاشی ضرورت پوری کرنا، اگر یہ دونوں ضرورتیں پوری کر سکتے ہو تو نکاح کرنا، ورنہ نہیں. اور اگر تھوڑی سی تفصیل ہم ذکر کریں آپ کی خدمت میں تو نکاح کرنا حرام بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ بھی ہے، نکاح کرنا مباح بھی ہے، نکاح کرنا مسنون بھی ہے، اور نکاح کرنا واجب بھی ہے، اور نکاح کرنا فرض بھی ہے. نکاح ایک ہے کنڈیشن سے لگا، جیسی کنڈیشنز ہوں گی ویسے احکام آئیں گے. آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے. اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ گناہ میں مبتلا یقیناً ہو جائیں گے اگر آپ نے نکاح نہیں کیا، تو آپ کے ذمہ نکاح کرنا فرض ہے. اور اگر آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو آپ کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو، یہ بیلنس صورتحال ہے، ایسے میں نکاح کرنا سنت ہے. اور اگر آپ کو یہ گمان غالب ہو کہ آپ عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے تو مکروہ تحریمی ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ یقیناً آپ عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اب اس میں سے یہ جواب نکالیے کہ اسلام نے مرد کی کنڈیشنز کو کہے سے جوڑا؟ عورت کے حقوق سے. اگر عورت کا حق ادا کر سکتے ہو تو نکاح کرنا، ورنہ کنارے جاؤ. اس کا بھی طریقہ بتایا، فرمایا فعلیہ بالصوم. جو شخص قوت نہ رکھتا ہو، حقوق کی ادائیگی کی تاب نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے آڑ. تو آپ دیکھیں حقوق کا معاملہ ہے، جو شخص حق ادا کر سکتا ہے. تو عورت کے لیے مطلب ان کو خراب بھی لگے چاہے، لیکن مجھے مجبوری ہے اس بات کو ذکر کرنا، اس لیے کہ نوجوان نسل بھی یہاں موجود ہے اور ذمہ دار بھی یہاں موجود ہے. انہوں نے پوری تیاری کی. جو جہیز لڑکی لے کر کے آتی ہے وہ لڑکے نے تیار کیا ہے، اپنا بیڈ نیا بنوایا ہے، اس کے علاوہ فریج، کولر، یہاں تک کہ اے سی جو بھی ہو سکتا ہے وہ سارا نصب کیا، تاکہ یہ احساس نہ ہو آنے والے مہمان کو کہ اس کے حقوق یہاں تلف کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ بھائی جان جہیز کے نام پر کوئی چیز قبول نہیں کرے. حالانکہ یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تقریباً سبھی لوگ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، ذرا سا بھی دیندار کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مانگ کوئی نہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ جو ملے گا سارا ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہانہ کہ وہ تو اپنی لڑکی کو دے رہے ہیں، ذرا کنارے لے جا کر کے پوچھیے، بتائے گا. جو سب سے زیادہ بے تکلف دوست ہو اس سے پوچھیے جا کر کے، وہ بتلائے گا، اس کو بتلا دے گا کہ کیا کرے، کمر ٹوٹ گئی، اتنے قرض دار ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب سچائی ہے اور سب آپ جانتے ہیں. اور کون ہے جس پر یہ حالات بیتتے نہیں؟ لیکن جس طرح سے کہا کہ نہیں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے، میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں. حالانکہ آج کی تاریخ میں حالات یہ ہیں کہ آدمی کیا کہتا ہے، ارے لڑکی خالی ہاتھ جائے گی، اس کا کیا دباؤ ہوگا، کیا اس کا بھاری پن ہوگا. تو سارا بھاری پن ہمارا دولت سے جڑ گیا ہے. اسی لیے پہلے ہی دن سے
پہلے ہی دن سے ایف ڈی کر دی جاتی ہے جس دن پیدا ہوتی ہے لڑکی، اور اس کے بعد اس کا سود بڑھتا رہتا ہے اور وہ ساری رقم اس پہ لگا دی جاتی ہے۔ اس سے یہ رشتہ بابرکت ہو جائے گا، اس سے اس رشتے میں محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کیسے توقع کر لی گی؟ کانٹے کے بیج ڈال کر کے اور اس کے بعد چاہیں آپ پھل پھول نکلیں گے، کیسے ممکن ہے؟ جو بویا جائے گا وہی تو کاٹا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہم نے یہ سوچ لیا، یعنی پیسے سے دباؤ بڑھے گا، پیسے سے رشتہ چلے گا اور پیسے سے لڑکی کا بھاری پن ہوگا۔ یہی وہ غلطی ہے جس نے سماج کو اس وقت مہلکات میں مبتلا کر دیا۔ ہماری ساری تیاری اسی پہ نربھر ہے، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں پوری طرح سے اسی پر، اسی کو مینج کرتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ سیرت کی بنیاد پر بھاری پن ہوتا ہے، لڑکی کے اگر سنسکار اچھے ہیں اور اس کو ہدایات اچھی ملی، اس کو تعلیم اور تربیت اچھی دی گئی، اسے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا سکھلایا گیا، شوہر کی عظمت اور شوہر کے گھر والوں کا احترام اس کو سکھلایا گیا ہے، اگر اس کی اہمیت معلوم ہو جائے اور اس کے ذریعے سے رشتہ چلے گا تو اس کے اوپر دھیان چلا جائے گا، اس کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ تو بزرگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کو چلن میں لائیں، یہی تھا چلن میں، لیکن بجائے اس کے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جہاں جہاں یہ فضائل بیان کیے ہیں کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں اس نے ان کو فَأَدَّبَهُمَا، ادب سکھلایا ہو، دین سکھلایا ہو، اچھی تربیت کی ہو، انا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ، وہ اور میں قیامت میں مرتبے کے اعتبار سے ایسے ہوں گے۔ اب دیکھیے بیٹیاں تو سب کی ہیں، لیکن کیا وہ شرائط پورے کیے؟ ادب سکھلایا ہو، شریعت اور دین کی تعلیم دی ہو، حقوق کا پاس و لحاظ کرنا سکھلایا ہو۔ تو اگر لحاظ اس بات کا ہو کہ دین، تہذیب، تمدن، تربیت، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ میرے پیٹ کی باتیں، تو حضور کے الفاظ دیکھیں، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، حضور نے فرمایا کسی بھی عورت سے 3 بنیادوں پر رشتہ کیا جاتا ہے، لِمَالِهَا، یا تو مال دیکھ کر کے، وَلِجَمَالِهَا، یا خوبصورتی دیکھ کر کے، وَلِحَسَبِهَا، یا خاندان دیکھ کر کے، وَلِدِينِهَا، یا اس کا دین دیکھ کر کے۔ یہ 4 چلن میں ہیں، یہودی کچھ کرتے ہیں، نصارہ کچھ کرتے ہیں، ہندو کچھ کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ٹک لگا دی، حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دین دیکھ کر کے کامیابی حاصل کرنا، یعنی دین کو اگر آپ نے فوکس کیا تو کامیابی آپ کو ملے گی۔ یہ الفاظ کی دلالت بتلا رہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر دولت دیکھ لی گئی، جیسا کہ ہوتا ہے، ماں دیکھتی ہے دولت، باپ دیکھتا ہے خاندان کتنا اونچا، لڑکا دیکھتا ہے اسمارٹنیس، یعنی جو 3 چیزیں جنہیں حضور نے منع کیا تھا وہی فوکس میں رہتی ہیں 3 بنیادی لوگوں کے۔ اور پھر اس کے بعد شکایت یہ ہوتی ہے کہ اس کو تو ذرا بھی احترام نہیں آتا کسی کو، اسے ذرا تہذیب نہیں، اس کو ذرا بڑوں کا ادب کرنا نہیں آتا، تو شکایت دین کی اور توجہ کا ہے پہ۔ تو اس لیے میں آنے والے مہمانوں کی خدمت میں بھی معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ انہیں لگ رہا ہوگا بڑی سادگی ہے اور بڑی خاموشی ہے۔ بے شک جو لڑکی ہے اس کے اپنے چچا اور تایا کے 11 بھائی ہیں، وہ چاہتے تو اس پورے علاقے کو بھی سجا سکتے تھے، اور باقاعدہ جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ بارات جب آتی ہے تو موبائل کے اور کیمروں کے فلیش ہوتے ہیں چاروں طرف، یہ ممکن تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول روٹھ جائے گا، رشتے میں تلخیاں پیدا ہوں گی۔ ہمیں ضرورت ہے رشتے کے ذریعے سے پیدا ہونے والی محبت اور مودت اور برکت کی، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلی عنوان اور ٹائٹل لگا ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچ اور مشقت کم سے کم۔ یہ خود کی اپنی پسند ہے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا تھا، کہا کہ 20 مہمان آئیں گے صرف، ظاہر سی بات ہے اسی طرف پڑھنے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ جہیز نہیں لیا جائے گا، یہ اس طرف پڑھنے کی کوشش ہے۔ ایک چیز ہم نے جوڑ دی کہ نکاح مسجد میں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، کہ تم اپنے نکاحوں کو مسجد میں منعقد کیا کرو، اس کا خوب اعلان اور پرچار کیا کرو، اور اس کے لیے جو بھی ممکن ہوتا شعر کا طریقہ اختیار کیا کرو۔ یہ وہ سنت ہے جس کو اپنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کر دیں اس نوجوان کے لیے اور اس رشتے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے، اور ایسے مردانہ وجاہت والے، مردانہ غیرت والے، ایسے حوصلہ مند اور باتوفیق نوجوانوں سے ہماری نسل کو بھر دے اور شعور عنایت فرمائے۔ بیٹیاں سب کی ہیں، جس کے بیٹے ہیں اسے پہل کرنا ہوتی ہے، اسی لیے پہل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور، اس سے پہلے بھی شاید ابھی پچھلے کچھ عرصے میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم نے ایک منشور دیا، ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے عورت ہمارے سماج پر اور معاشرے پر حاوی،
یہ اچھا سائن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے قائد اور لیڈر لوگ بھلے لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، داد و دہش کی عادت رکھتے ہوں، وامورکم شورا بینکم، اور تمہارے سارے کام مشورے سے طے ہوتے ہوں، فظہر الارض خیر لکم من بطنها، تو زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والے سے بہتر ہے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، اور جب تمہارے لیڈر اور تمہارے قائد برے اور گندے لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات کو عورتیں ہینڈل کرنے لگے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے سے بہتر ہے، یعنی تمہارے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تو یہ بہت تیزی کے ساتھ آپ عدالت میں جائیے، کتنی اچھی بحث آپ کی طرف سے کسی بہترین وکیل نے کی ہو، لیکن جج پیٹ تھپ تھپائے گا، میز تھپ تھپائے گا کہ ویل ڈن، آپ نے بہت اچھی بحث کی، لیکن عدالت کا موو یہ ہے کہ وہ فیصلہ عورت کے حق میں دے گی۔ یہ حالات ہیں، اور بھی جو جتنے بھی حالات ہیں، جو قوانین ہیں، وہ سب اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں گھروں کے اندر بھی، جبکہ سچائی یہ ہے دھراتل پر، جس گھر میں عورت بھی چلتی ہے وہ گھر سماج میں چھوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک نظام بنایا قرآن نے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم رہیں گے عورتوں پر، یعنی جو فیصلے ہیں وہ مردوں کی زبان سے آئیں گے، پاور پوائنٹ، ججمنٹ، یہ سب مردوں کی طرف سے آئے گا۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ایسے ہی بنایا ان کو، اللہ نے ایسے ہی بنایا، یہ تخلیق کا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو عرض کی ہے وہ سننے کی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی کہ سارا خرچ اور سارا نفقہ مرد اٹھاتے ہیں، اس لیے عورت مرد کے تابع ہے احکامات میں اور فیصلے لینے میں۔ اب آپ بتلائیے، جو شخص اس پنکھے کے نیچے بیٹھا ہو جو بیوی لے کے آئی تھی، اس بیڈ پہ لیٹا ہے جو بیوی لے کے آئی تھی، اس گلاس میں پانی پی رہا جو بیوی لے کے آئی تھی، اس پلیٹ میں کھانا کھا رہا جو بیوی لے کے آئی تھی، اسی انورٹر سے روشنی ہوتی جو بیوی لے کے آئی تھی، اسی اے سی میں ہے جو بیوی لے کے آئی تھی، اس فور ویلر پہ جو بیوی لے کے آئی تھی، اور وہی جوتے پہنے جو بیوی لے کے آئی تھی۔ مردان کی بچی کہاں؟ مردان کی بچی کہاں ہے؟ آپ کی قوت فیصلہ کہاں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیادوں پر رشتوں کی اونچ نیچ طے ہوتی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، نیچرل فیکٹ ہے، قرآن کریم کا بیان، اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تبھی کمانڈ کر پائیں گے، تبھی کمانڈ کر پائیں گے ہم صورتحال کو۔ تو جس طرح اس نوجوان نے ایک آغاز اور شروعات کی ہے، اتنا بڑا عمل ہے، ورنہ آج کل تو آدمی سمجھتا ہے لاٹری ہے، جہیز کا سامان لاٹری ہے، بیٹھے بٹھائے مل گئے، لیکن اس کے بعد نفسیاتی اعتبار سے، غیرت کے اعتبار سے کیا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے، یہ انہی لوگوں کو معلوم ہے جو بھگت رہے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ نکاح کی مجلس ہے، مسجد میں منعقد کی گئی ہے، بزرگ تشریف فرما ہے، نوجوان تشریف فرما ہے، وہ اس سے پریرنا لیں اور اس سے حوصلہ لیں، اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ان کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے خراج تحسین کے الفاظ جو بھی ممکن ہو، تہنیت اور مبارکباد کے، وہ بھی کہہ دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق، نبی کی منشا کے مطابق اپنے اپنے نکاحوں اور تقریبات کو منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس نکاح کو بے پناہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور اس نکاح کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس نکاح میں ولایت اور وکالت ہم 3 لوگ گئے تھے. شفیع احمد بھائی آگے جی اجازت لے کے آئے ہیں. میں نے آپ کا نکاح 10 گرام نقد سونے کی شکل میں مہر کے عوض عطیہ شاہین جو صاحبزادی ہیں مرحوم احمد ولی صاحب کی ان کے ساتھ کیا. آپ نے ان کو اپنی زوجیت میں اپنے نکاح میں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کیا. جی میں نے قبول کیا. اور زور سے کہو تھوڑا. جی میں نے قبول کیا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کو قیام و دوام محبت اور مودت عنایت فرمائے. بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی الخیر. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ اس رشتے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے گھر میں آپ کے در پر بیٹھ کر کے اے اللہ 2 لوگوں کے بیچ میں محبت کا یہ رشتہ قائم کروایا ہے. اے اللہ یہاں بزرگ موجود ہیں, یہاں نوجوان موجود ہیں, علماء موجود ہیں. اے اللہ یہاں ہم نے منعقد کر لیا ہے. مٹ جانے والے قلم سے ہم لکھ بھی لیں گے, مٹ جانے والے ہاتھ اور کاغذ پر لکھ لیں گے. اے اللہ لیکن اپنی بارگاہ میں جب تک آپ قبول نہ فرمائیں تو یہ نکاح کیسا. بار الہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجئے. اے اللہ اس رشتے میں محبت اور مودت پیدا فرما دیجئے. اس کو شیطان کے مکر سے, اس کے شقاق اور نفاق سے بچا لیجئے. عورتوں کے مکر سے اس رشتے کو محفوظ فرما دیجئے. اللہ ان دونوں کے بیچ میں محبت اور مودت پیدا فرما دیجئے. ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے والا, ان کو ادا کرنے کے لیے سنجیدگی عنایت فرما دیجئے. اللہ ان کے بیچ ویسی محبت عنایت فرما دیجئے جیسی حضرت آدم و حوا کے بیچ پیدا فرمائی. اللہ ویسی ہی محبت اور مودت پیدا فرما دیجئے جیسی حضرت ابراہیم و حضرت سارہ کے بیچ پیدا فرمائی. اللہ ویسی ہی محبت پیدا فرما دیجئے جیسی حضرت موسیٰ و صفورہ کے بیچ پیدا فرمائی. اللہ وہی اعتبار اور وہی اعتماد عنایت فرما دیجئے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور امام الانبیاء کے بیچ اللہ تو نے پیدا فرمایا. اے اللہ وہی محبت اور محبت کا وہی جنون اور محبت کی وہی شیفتگی اور وارفتگی عنایت فرما دیجئے جو آپ نے عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے بیچ پیدا فرمایا. اے اللہ اس رشتے کو جو نسل آپ عنایت فرمائے وہ بھی اے اللہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور امت کے لیے متاع عزیز ثابت ہو. اے اللہ ہم سب کو اپنے رشتوں کو منکرات اور رسومات سے بچا کر کے منعقد کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ رسومات سے بچا لیجئے, خرافات سے بچا لیجئے. اے اللہ چمک دمک کے پیچھے جا کر کے رشتوں کی برکتیں ہم ختم کر لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں شعور اور آگہی عنایت فرما دیجئے. ہمیں اپنے نکاحوں کو مساجد میں منعقد کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس امت کی نوجوان نسل کو غیرت مند بنا دیجئے. اپنے بازوؤں پر اور آپ کی تقسیم پر اے اللہ اعتبار اور اعتماد کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس رشتے کو, اس مجلس کو اور ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے.